بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی انہی بنی اسرائیل کے یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ تھا کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر لیتے، پیسے کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور خرابی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہودی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہودی ہیں اللہ کی اولاد، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کوئی آگ میں تھوڑی ڈالے گا، یا بیٹے کی اولاد کو کوئی آگ میں تھوڑی ڈالے گا۔ اگر بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو وہ کچھ دن جہنم میں ڈالے جائیں گے یہودی، جتنے دنوں تک انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، یعنی ایک چلے تک ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر تورات لینے کے لیے گئے تو پھر بنی اسرائیل نے سامری کے باتوں میں آ کر کے اور بچھڑے کی عبادت کی تھی، اتنے 40 دن یہ جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کچھ ان کے یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر ہے 7000 سال، اور یہودی چونکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ایک تو عذاب ہوگا نہیں، اگر عذاب ہوا بھی نا تو 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ان کو عذاب آئے گا بس، یعنی 7000 سال کے بدلے میں صرف 7 دن ان کو عذاب دیا جائے گا بس۔ اور کچھ یہودی پھر تیسری بات یہ کرتے تھے کہ ایک تو عذاب آئے گا نہیں، اگر ان کو عذاب آیا، عذاب ملا تو صرف اتنے دنوں تک، اتنے سالوں تک ملے گا جتنے سال وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا یہ کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے؟ کیا کوئی تورات کے اندر میں نے ایسی بات لکھی ہے، یا کوئی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ اتنے دنوں تک عذاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہی ہے کہ جو شرک پر مرے یا کفر پر مرے، کتنی بھی دنیا کے اندر اچھائیاں ہوں، وہ ساری کی ساری غارت ہیں، بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، ان کا انجام خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھہرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، دوسری آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ غلطیاں کرے، گناہ کرے، اور گناہ بھاری ہو گئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسری آیت میں تیسری بات یہ بتلائی کہ جہنم سے بچنے والے کون ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر چند دن۔ ایک تو ہمیں آگ قریب آئے گی ہی نہیں، جہنم ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، لیکن اگر
تھوڑا بہت عذاب ہمیں ملا تو بھی اتنے چند دنوں تک کے لیے. کون سے چند دن؟ وہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو تینوں قول بتا دیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کو نہ توڑیں اور وہ معاہدہ پورا ہو جائے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ویسے ہی واہیات باتیں کرتے ہو جو کچھ آپ کو حقیقت کا علم ہی نہیں، اپنی طرف سے باتیں گھڑتے رہتے ہو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرے گا وہ سزا کا حقدار ہے، ان کو سزا ضرور ملے گی. کوئی اگر اپنے آپ کو ایسے طفل تسلیاں دیتا رہے کہ نہیں ہمارے لیے تو کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ اسی کا دھوکہ ہے. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عذاب کے حقدار نہیں ہیں. مثال کے طور پر سید لوگ بولتے ہیں، جو شاہ ہیں نا سید، وہ بولتے ہیں بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، نبی پاک کے خاندان ہیں، ہمارے اوپر عذاب تھوڑی آئے گا. نبی پاک کے خاندان پر کوئی عذاب آ سکتا ہے کیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو یہودیوں کی بات تھی. جب اللہ کے نبی کا سکا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام، اس کا بیٹا کنعان، اسی نے جب نافرمانی کی تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابو آزر جب نافرمانی کی، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جب ایمان نہیں لایا، پیغمبر کریم کو بڑا صدمہ بھی تھا کہ زندگی بھر میرا ساتھ دیا اور ابھی وہ کفر پر مر رہا ہے. جا کر کے فرمایا چاچا میرے کان کے اندر صرف اتنا کلمہ پڑھ لے، میں تیری سفارش کروں گا. آخری ٹائم پر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے میں سفارش کروں گا. لیکن وہ ایمان پھر بھی نہ لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ کے اندر وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کسی صحابی نے، حضرت ابن مسعود نے یا حضرت علی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ کا پیارا چچا فوت ہو گیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کپڑے میں ڈال کر کے کسی گڑھے کے اندر ڈال دو بس. جب ایمان نہیں تو پھر ایمان والا اعزاز بھی نہیں ہوگا کہ سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہو کر کے پاک ہو کر کے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بندی کر کے اور نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کے لیے دعا کریں. یہ اس دعا کا لائق نہیں ہے. اور پیغمبر کریم کو بڑا صدمہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کو تنبیہ فرما دی کہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہدایت دینا، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، راستہ دکھانا، وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب خود پیغمبر کریم کے رشتہ دار، نبیوں کے بیٹے، وہ جب اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، تو آج کل کا کسی کا یہ کہنا کہ بھائی ہم تو سید زاد ہیں اور ہم تو بھائی شاہ ہیں، ہمارے لیے عذاب تھوڑی ہوگا، یہ بھی اسی طرح سے یہودیوں کے خیالات ہے. اسی طریقے سے یہ شیعوں نے مشہور کیا ہے بھائی تم ماتم کر لو یا حسین کر لو تو پھر آپ کو کبھی بھی عذاب قریب تک نہیں آئے گا. نعوذ باللہ. اسی طرح سے پھر بدعتی بھی کہتے ہیں اگر آپ نے یا غوث اعظم کہہ دیا تو بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور عبادت وغیرہ کے نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ اس طرح کا یعنی حضرت علی کا اور حضرت حسین کا تذکرہ کرتے رہیں، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ یہودیوں کی باتیں تھیں جو جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئیں. الیاذ باللہ. آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں بس نیت صاف نماز معاف. یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اور پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، گھر والیاں عورتیں، نبی پاک کی بیویاں تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھیں، جو کہ
امہات المؤمنین ہیں، سب مسلمانوں کی ماں ہیں، مائیں، ابھی وہ تشریف فرما ہیں، یعنی کوئی برائی کا، برے خیال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ آنے والا عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اتنے میں اسی نے آواز دی، اللہ کے رسول میں اندر آ جاؤں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا صبر، اپنی گھر والیوں سے فرمایا آپ پردے میں چلی جاؤ، اور ان کو پھر اجازت دی کہ آ جاؤ۔ گھر والیوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا افعمیاوان انتم، کیا تم بھی نابینا ہو؟ وہ تو چلو ٹھیک ہے نابینا ہے، نہیں دیکھتا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ اکبر! اس سے زیادہ کوئی پاک دامنی کی باتیں قرآن اور قرآن کو سمجھنے والی کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے؟ جب پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میری بیویوں کو اپنے روحانی بیٹوں سے پردے کا حکم ہے، تو پھر آج کے لوگ یہ پیری مریدی کے اندر عورتوں کو اپنے سامنے لاتے ہیں، کچھ ان کو احساس نہیں ہے۔ کھلم کھلا قرآن پاک کے خلاف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نعوذ باللہ کوئی نامناسب ناجائز خیال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود کوئی عورت آتی اگر بیعت کرنے کے لیے کبھی بھی ہاتھ نہ ملاتے تھے، پردے کے پیچھے سے بیعت فرماتے تھے۔ تو جو لوگ بھی اسی طرح کی یہودیوں کی باتیں آج کا مسلمانوں کے اندر بھی پائی جائیں گی، تو جو انجام ان کا وہی انجام آج کے ان اسلام دشمنوں کا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ فاحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ ہاں سنو، خبردار، جن لوگوں نے بھی برائی کی اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو آدمی برائیوں کی طرف چلا گیا، برائی کی زندگی گزارنے لگا اور برائیاں بڑھ گئیں، نیکیاں گھٹ گئیں، تو یہ جہنمی ہیں۔ جہنمی ہمیشہ کے لیے تب ہوگا جب شرک اور کفر کے ساتھ مرا ہو، لیکن اگر شرک اور کفر سے پاک ہے، کتنی بھی غلطیاں ہوں، اللہ رب العالمین اسی کو یا تو معاف فرما دیں گے یا پھر ان کو سزا دیں گے، سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کی مثال علماء نے وہی لکھی ہے، اگر آپ پہلے نمبر پر 1 کا عدد لگاؤ، اس کے بعد 0 جتنے بڑھاتے جاؤ گے اسی 1 کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ صرف 1 ہے، 1 0 لگایا 10، دوسرا لگایا 100، تیسرا لگایا 1000، چوتھا لگایا 10,000، پانچواں 0 لگایا 1,00,000 بن گیا۔ اسی طرح سے اگر ایمان ہے، آگے جتنا عمل کرتے جاؤ گے قیمت آپ کی بڑھتی جائے گی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کتنے بھی یعنی یہ 0 لگاؤ، 9 لگاؤ، 8 لگاؤ، کوئی اس کا ویلیو نہیں بڑھتا، کیونکہ بنیادی چیز ایمان ہے۔ تو ایمان اگر ہوگا تو پھر آپ کے اعمال کا وزن بھی ہوگا، طاقت بھی آئے گی۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت، کوئی ویلیو نہیں ہوگا اس کا۔ اگر کوئی بندہ ایمان تو ہے لیکن کوتاہیاں ہیں، گناہ کر لیے، نیکیاں چھوڑ دی، فرائض بھی چھوڑ دیے، نماز میں سستی ہو گئی، روزے وغیرہ کے اندر سستی ہو گئی، اب یہ پٹائی کا حقدار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور پھر اسی جہنم سے خلاصی کی صورت کیا ہوگی؟ یا تو یہ ہوگا کہ وہاں جہنم میں پھینک دیا جائے، جتنی اسی کی برائی کی سزا ہے اس کو سزا ملے، جیسے ایک نماز کے قضا کا جو سزا آئی ہے وہ 3 حقبے ہے، اور 3 حقبے کی سزا تقریباً 3.25 کروڑ سال۔ ایک نماز کو قضا کرنا، چھوڑنا بھی نہیں، چھوڑنا تو بڑی چیز ہے۔ صرف فجر کی نماز بہت سارے اچھے خاصے دیندار لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز چھوڑ دی، سورج طلوع ہو گیا، پھر یہ نماز پڑھ بھی لے، توبہ بھی کرے، تو بھی نتیجہ یہ ہوگا کم از کم 3 کروڑ سالوں تک ایک نماز کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
یار اگر کسی کو بولا جائے میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا ایک انگلی صرف آگ میں ڈالو، کوئی ڈالے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر یہی مسلمان کروڑوں سالوں تک تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ بنیادی سبب اس کی یہی ہے کہ یہ دین کو سنتا ہی نہیں ہے، علماء کے پاس آتا ہی نہیں ہے، پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی جرم بھی ہے۔ پہلے سنے گا تو پتہ بھی لگے گا نا۔ تو پھر یا تو اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب تک اسی کی سزا مکمل نہ ہو تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی خاص ایسی پیاری نیکی اس نے کر لی بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کو سامنے لایا جائے گا۔ مظلوم عرض کرے گا کہ اللہ اس نے میرا پیسہ کھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے تنگ کیا تھا، میرا حق دبایا تھا، یا اللہ مجھے حق لے کر کے دے دے۔ اور مظلوم کی شکایت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ پھر ظالم کو بلایا جائے گا، لیکن ظالم ایسا ہوگا کہ اس بیچارے سے غلطی تو ہوگی، لیکن پھر توبہ ایسی توبہ کی کہ اللہ کا لاڈلا بن گیا۔ ابھی ناانصافی بھی نہیں کرنی کہ مظلوم کی شکایت کو نظر انداز کیا جائے، اور وہ اس نے توبہ بھی ایسی کی ہے کہ ابھی سزا کا حقدار بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے، مظلوم بھی سامنے ہے، ظالم بھی سامنے ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، حساب کتاب چل رہا ہوگا۔ اچانک مظلوم کو جنت کے نظارے سامنے دکھائے جائیں گے۔ تو ابھی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جنت کو دیکھ رہا ہے، ارے بندہ ادھر کیا کر رہا ہے، ادھر تو دیکھنا، یا اللہ وہ جنت بڑی پیاری ہے، یا اللہ جنت بڑی پیاری ہے، چاہیے کیا؟ ہاں اللہ چاہیے، تو قیمت دے دو، پھر آپ کو ملے گی۔ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرنا، یہ قیمت ہے۔ وہ بولے گا میں نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، مجھے یہ جنت دے دو، بس اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو معاف کر دیں گے توبہ کی وجہ سے۔ اگر شرک نہ ہو، کبھی زندگی بھر قبر کو سجدہ نہ کیا ہو، کسی انسان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، تو یہ ہوتا ہے شرک سے بری آدمی۔ اسی طریقے سے کسی دیندار کے ساتھ دوستی ہے، کسی عالم کے ساتھ تعلق ہے، کسی دین کے یعنی سچے سپاہی کے ساتھ، مجاہد کے ساتھ اس کی دوستی ہے، مجرم ہے، حساب کتاب کے لیے اسی کو یعنی حساب کتاب کے اندر اس کو سزا کا بتایا گیا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو لے جا رہے ہوں گے۔ ابھی سامنے سے کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، ارے مدرسے کے طلباء ہیں، ارے یہ بندہ ہمارے پاس نہیں آتا تھا، ہمیں راشن دیتا تھا، یار اس نے فلاں جگہ پر میری مدد کی تھی، وہ دوڑیں گے اس کی طرف، اے فرشتو اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ بولیں گے کہ یہ مجرم ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ آخر ان کی سفارش پر بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا ختم کر دیں گے۔ حضرت شیخ ہمارے بزرگ جو حضرت سائیں شیخ عبدالصمد حالجوی دامت برکاتہم العالیہ بیچارے بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں۔ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مدرسہ تھا، اسی کو چلانے کا پورا خرچہ ایک ہی بندہ دیتا تھا، وہ بندہ بھی بڑا نیک آدمی تھا۔ تو ایک مرتبہ طلبہ بچے ہیں نا، بچے تو ظاہر مستیاں بھی کرتے ہیں، کبھی اچھے کبھی کس طرح، جیسے یہاں مجھے روزانہ ساتھی شکایت کرتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاؤ، بھگاؤ نہیں، میں نکل جاؤ مسجد سے، نعوذ باللہ، اگر وہ نکل گئے پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں، ظاہر ہے بچہ ہے، گھر کے اندر کوئی بچہ اگر آپ کو تنگ کر کے بولو کہ گھر سے نکل جاؤ، تو خیر وہ بچے بھی اسی کو یعنی اسی مال جو خرچہ دیتا تھا اسی کو کہتے تھے خر بابا، یا اس طرح سے کچھ، خر کی معنی ہوتی ہے گدھا۔ ابھی وہ جو کہہ رہے تھے خر بابا،
تو اس نے سنا یار مجھے یہ بول رہے ہیں گدھا ہے، تو اس کو دکھ بھی ہوا، غصہ بھی آیا، بولا چھوڑو میں مدرسہ بند کر دیتا ہوں۔ یہ کون سا مدرسہ ہے کہ بچے اتنے بدتمیز بد اخلاق۔ رات کا ٹائم ہوا، چونکہ وہ خود نیک آدمی تھا، نیکی کا کام کر رہا تھا، لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ رات کو خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ لوگ قیامت کا میدان ہے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں جا رہے ہیں، اور مجھے فرشتے پکڑ کر کے زنجیروں سے اور دھکیل کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی میں بہت چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، لیکن وہ سن ہی نہیں رہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ پھر آخر اسی کو بہت ہی جہنم کے قریب جیسے پہنچے تو وہاں کسی طالب علم کی نظر پڑ گئی، مدرسے کے طالب کی نظر پڑی۔ اس نے بولا او خر بابا خر بابا، تو سب طلبہ اس کی طرف دوڑے، ارے کیا ہے، جا کر کے فرشتوں کے ساتھ لڑنے لگے، کیونکہ دین قرآن سیکھنے سکھانے والے تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی فوج ہے۔ تو پھر انہوں نے آ کر کے فرشتوں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولتے بھائی اس کے لیے فیصلہ ہوا ہے جہنم میں، نہیں ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا مدرسے کا بندہ ہے۔ آخر فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ یہ کیا، یہ چھوڑ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن والوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے بھی مجرم آدمی جو مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، تو کتنا بھی مجرم ہو ان کے لیے دیندار سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کے اپنے عمل سفارش کریں گے۔ کوئی عمل اچھا کیا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے، جیسے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، پیغمبر کریم نے فرمایا خود قرآن بندے کی سفارش کرے گا، یہ روزے بندے کی سفارش کریں گے، اور یہ سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آپ نے قل هو اللہ زیادہ پڑھتے ہو، قل هو اللہ آپ کی سفارش کرے گا اسی طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگر شرک ہے تو پھر معافی نہیں ہے، انہ لا یغفر من یشرک بہ، جو بھی شرک کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے گناہ کیے اور گناہ بڑھ گئے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ گناہوں کا بھی باقاعدہ وزن ہوتا ہے، نیکی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار گناہ، کسی نے گالی دے دی ابھی اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے، کسی نے سبحان اللہ پڑھا اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ سائنسی ٹیکنالوجی نے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں وزن کرنا دکھا دیا جو حقیقت میں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وزن ہوتا ہے۔ ہوا کا وزن دکھا دیتے ہیں اس میں کتنا وزن ہے، ہوا کی اسپیڈ دکھاتے ہیں ابھی کتنی تیز اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے۔ بخار جو انسان کے جسم میں گرمائش ہوتی ہے وہ بخار وزن کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ابھی 102 ڈگری بخار ہے اور 3 ڈگری بخار ہے۔ یہ وزن کہاں سے، جب آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں وزن کر لیتی ہیں نا۔ شوگر جسم کے اندر مٹھاس کتنا ہے اس کا وزن کر کے بتلاتے ہیں ابھی اتنی شوگر چل رہی ہے، اتنی چل رہی ہے۔ بلڈ کا پریشر، خون کا پریشر بتا دیتے ہیں کتنا چل رہا ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کا وزن دنیا کے اعتبار سے کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے کون سا مشکل ہے کہ اس کے اچھائی اور برائی کا وزن کر لیں۔ تو پھر اچھائی کا وزن بھی ہوگا، برائی کا وزن بھی ہوگا۔ اگر اچھائیاں بڑھ گئی تو سبحان اللہ، جنت مزے ہی مزے، برائی کا وزن بڑھ گیا تو اللہ کی پناہ۔ ابھی ہم دنیا کے اندر کیسے سمجھیں کہ ہماری نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا یا برائیوں کا؟ تھوڑا سا آپ 1 گھنٹے کے اوپر نظر ڈالیں، 24 گھنٹے کے اوپر نظر ڈالیں۔ بھائی ابھی ٹائم ہوا ہے 5:45، کل صبح 5:45 سے لے کر کے آج صبح 5:45 تک میں نے نیکیاں کون سی کی ہیں، برائیاں کون سی کی ہیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا وزن کیا ہونا چاہیے، نیکی کا وزن کتنا ہونا چاہیے، برائی کا کتنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال کیے اچھے یہ لوگ جنتی ہیں، سبحان اللہ، ہم فیہا خالدون، اور یہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم انا نسألک الجنت و نعوذ بک من النار، یا اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم ادخلنا الجنت و اجرنا من النار، یا اللہ جنت میں ہمیں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں، ایمان ہو، اخلاص کے ساتھ توحید پکی ہو، زندگی اور موت کا مالک اللہ، رزق روزی کا مالک اللہ، اولاد کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، یہ توحید ہے، توحید پکی ہے، اعمال بھی اچھے ہیں، عمل بھی اچھے ہیں، یعنی برائیوں سے بچ رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، فرائض کو پورا کر رہے ہو، اچھے اعمال بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جاؤ بھائی جنت ہے تمہارے لیے، اور ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے کوئی بھی امتحان کے لیے پرچے کا وقت آتا ہے، میں فلاں وقتوں میں امتحان ہے، پھر ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کون سے سوالات آئیں گے، پھر اس کے لیے یعنی بڑا زور لگاتا ہے، کسی ماہر سے پوچھے، کوئی سالڈ پیپر دیکھ لے، کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جائے کہ کون سے اہم سوال ہیں وہ آ جائیں گے۔ دنیا کے پرچوں کے لیے، سوالات کے لیے، امتحانات کے لیے ہمیں بڑی کھوج ہوتی ہے کہ پرچوں کا سوال پتہ لگ جائے کہ سوالات کون سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے پرچے کے سوالات بتا دیے، سوالات کیا ہوں گے بتا دیے کہ یہ سوالات ہوں گے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، عمل اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اسی پرچے کے اندر آپ کے جواب صحیح آیا، ایمان بھی پختہ ہے، عمل بھی اچھے ہیں، تو آپ پاس ہو، اور ایسے پاس ہو، ایسے پاس ہو کہ آپ کو باغات تو ملیں گے، لیکن 2-4 دن کے لیے، نہیں ہمیشہ کے لیے، نہ وہ باغات ختم ہوں گے، نہ خراب ہوں گے، نہ پرانے ہوں گے، نہ تم بوڑھے ہو کر کے مر جاؤ گے، آپ بھی ہمیشہ رہو گے، آپ کے بنگلے بھی ہمیشہ رہیں گے، آپ کی بیویاں بھی ہمیشہ رہیں گی، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمیشہ رہیں گی، بیماری شیماری کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا